کنڈی صاحب، انتخابات کے بعد نتائج ثابت کرتے ہیں کہ مسند اقتدار پہ کون بیٹھے گا. ابھی سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں وزیر اعظم کے. سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کتنی مضبوط ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کس حد تک مضبوط ہے، وہاں سے کتنی نشستیں نکالیں گی. ایک طرف آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وزیر اعظم شپ ہمارے پاس رہے گی. تو یہ کس طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو طے کیا جائے گا اور منظرنامہ وضع کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فارمولہ طے نہیں کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کون سے صوبے میں یا پورے پاکستان میں کس جماعت کے ساتھ کدھر ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنی نشستیں نکالے گی، یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنے نشستیں نکالے گی. اور مین بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہے پنجاب میں. ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں پنجہ زمائی کریں گی. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مستحکم ہے، بلوچستان میں بھی ہے. ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور کچھ اور بھی ابھی ہو رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں بھی اس پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، اور یہ ابھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون وزیر اعظم ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل بھرپور خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ وزیر اعظم ہو. ہم نے پہلے بھی اتحادیوں کی پالیٹکس کی ہے، ابھی بھی عدم اعتماد میں جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کردار تھا عدم اعتماد میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اعظم ہر کوئی اس امید میں ہے. ڈیفینیٹلی جو بھی پارٹیاں ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جماعت کا وزیر اعظم بنے. اس طرح ہماری پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ ہم جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. ہم اپنی بھرپور کوشش پہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ فیصل کریم کنی صاحب، کیا کوئی ایسا فارمولہ کبھی طے ہوا تھا کہ اب وزیر اعظم آپ کا ہے، یہ سال سوا سال جتنا بھی ٹائم ہے، اور اگلے وزیر اعظم میں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے؟ کیا کہ یہ فارمولہ پی ڈی ایم کے اندر یا نون لیگ کے ساتھ کبھی کوئی طے ہوا، یا موجودہ صورتحال میں جو دبئی میں ملاقاتیں ہیں اس میں طے ہوا؟ ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ایسا فارمولہ طے نہیں ہے کہ آپ اس وقت وزیر اعظم میں یہاں ہوں گے. نمبر گیمز کے اوپر ہے. نمبر گیمز پی ایم ایل این کے ساتھ زیادہ تھی، ان کا اس وقت وزیر اعظم ہے. شہباز شریف صاحب ان کے جماعت سے وزیر اعظم اور تمام جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا نیکسٹ نمبر گیم ہماری زیادہ ہو، تو ہم باقی اتحادی جماعتوں سے بولیں گے کہ ہماری نمبر گیم زیادہ ہے، اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو لہٰذا یہ تو ایک مطلب ہے کہ میرٹ کے اوپر ہی ہے، اور اگر ہم میرٹ پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے، ہم اپنی نمبر گیم زیادہ کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ وزیر اعظم ہوگا. اچھا، اب میں ایک سوال ہے کنڈی صاحب، نمبر گیم زیادہ کس طریقے سے ہوگی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کی وجہ سے نمبر گیم آگے بڑھے گی، تو اس کا کریڈٹ تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو جائے گا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم شپ تو ان کے پاس ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کلیہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب ریسنٹلی لاہور چیمبر آف کامرس سے ان کی ایک نشست ہوئی تھی، اس کے بعد ایپٹما کے ساتھ بھی ہوئی تھی. ہم باقی چیمبر آف کامرس کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم اپنے کسان بھائیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور ہم ان کو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں اپنا مستقبل کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہم آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ تو دیکھیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں. ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہماری چیزیں ہیں، پی ایم ایل این اپنا ہے، باقی جماعت اپنا ہے. اور میں نے تو یہی کہا ہے کہ نمبر گیم اگر جس کی زیادہ ہوگی وہی وزیر اعظم بنے گا. تو لہٰذا یہ تو فیصلہ کرنے دیں عوام کو کہ کیا ہوتا ہے. الیکشن ہے، اس کے بعد پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ کس کے پاس زیادہ ہے، کیا ہے. دبئی میں کیا طے ہوا جی؟ دبئی میں ملاقات بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا، جو شور مچا ہوا، اس میں طے کیا ہوا؟ یہ ملاقات کس لیے تھی؟ دبئی صرف شو ٹی وی میں مچا ہے، کوئی آفیشیل میٹنگ جو ہے وہ طے نہیں تھی. کوئی آفیشیل ایسی میٹنگ نہیں ہوئی. ہماری پارٹی کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب وہاں پر تھے، زرداری صاحب، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے. باقی لیڈرشپ ہماری موجود وہاں پر نہیں تھی، نہ پی ایم ایل این کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ موجود تھی. اور ایسی ملاقاتیں تو سیاستدانوں کی ہوتی ہے اور پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے. ایز سچ کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی ایسی آفیشیل میٹنگ ہوئی ہے. جب ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے اوپر اپڈیٹ کریں. اس پر کوئی نہ پریس کانفرنس ہوئی نہ کچھ بھی ہے. اور ایسے تو دبئی میں ملاقاتیں ہیں، اور یہ چیزیں تو پہلے بھی جب بلاول صاحب لندن گئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، ادھر نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی.
اس کے بعد ایسا मीटिंग नहीं हुई اور نہ ایسے کوئی آفیشیل ایسی میٹنگ ہوئی. یہ پرائیویٹ ایک میٹنگ تھی جس میں ایسا کوئی فارمولا طے نہیں ہوا. اچھا کنڈی صاحب، مجموعی طور پہ باتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تاثر ایسا دے رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے اور ہماری ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ بات کی جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جو ٹوکیو میں موجود ہیں، آصفہ صاحبہ بھی ساتھ موجود ہیں، وہاں پہ سرمایہ کاروں سے جو تجارتی شعبہ جات کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے تو وہ اگلی حکومت کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ تاثر پھر کیوں ہے؟ دیکھیں، ہر جماعت کی کوشش ہے کہ ان کا وزیر اعظم بنے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بنے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور ڈیفینس کو مالک سے جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، ہم اپنا ایک رول میپ دیتے ہیں، اکنامیکل کرائسس سے ملک کو نکالنے کا فارمولہ دیتے ہیں. اور اکنامیکل کرائسس سے ملک نکلے گا تو پولیٹیکل کرائسس بھی ختم ہوں گے اور پولیٹیکل کرائسس کا واحد حل پاکستان میں ایک الیکشن ہے تاکہ حکومت ہے اور 5 سال کے اپنا ایک رول میپ دے. لہٰذا ڈیفینیٹلی جب ہم عوام میں بھی جائیں گے اور اب دنیا میں بھی جائیں گے تو ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے کہ ہم جو ہے اس اہل ہیں کہ ہماری اپنی حکومت، ہم پاکستان کی عوام ہم پہ اعتماد کرے، ہمیں حکومت ہے تاکہ ہم اس ملک کو کرائسس سے نکالیں. دیکھیں 2008 میں بھی آپ نے ہمیں ایک ملک دیا تھا جو بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان تھا، جو خود کش تماکو کا پاکستان تھا، جو ٹارگیٹ گلی کا پاکستان تھا، جو اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. اور ہم نے امن کا سفر شروع کیا، ہم نے سوات پاکستان کا جھنڈا لہرایا، ہم نے امن و امان کی طرف ایک سفر شروع کیا تھا، ہم نے فلڈس فیس کیے تھے، بہت سی چیزیں فیس کی تھی اور ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالا، بہت حد تک نکالا. اس کے بعد اگلی حکومتیں ہیں انہوں نے اس کو آگے کیا. تو لہٰذا ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے، ہم لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کریں گے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کی عوام پیپلز پارٹی پہ جو ہے اعتماد کریں گے. اچھا کنڈی صاحب، پنجاب کے اندر ایک جماعت بنی، اب تو پورے پاکستان کی جماعت ہے، تحریک استحکام پاکستان. ان کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب میں، جنوبی پنجاب کے زیادہ تر لوگ اسی میں ہیں اور جنوبی پنجاب سے بہت سی قیادت جو ہے وہ اس کے عہدیداران بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جماعت جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، سیاسی طور پر اس کو بنایا گیا ہے، یا اس کو دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا توڑ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، نئی جماعت بنی ہے اور اس میں سارے لوگ وہ تھے جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پتہ کیا کیا چیزیں باتیں کرتے تھے. تو ریڈ لائن سے تو سارے ایئر لائن میں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پریس کانفرنس کے بعد اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلی جماعت کے بڑے ترجمان تھے اور ٹی وی شوز پہ آپ کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے تھے. آج کل وہ ٹی وی پروگرام نہیں آ رہے، اپنی پارٹی جو نئی پارٹی اس کو ڈیپینڈ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان کی نئی ریڈ لائن والی ایئر لائن سی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے لیے ابھی ان کی تنظیم سازی جو صوبوں میں ہوتی ہے، باقی چیزیں آپ دیکھیں، باقی جماعتیں جتنی بھی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، یا آپ نیشنل جماعت لیڈرشپ ہے، ان کے پیچھے ووٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہے. تو اس جماعت میں کون سے دوسرے حلقے میں ووٹ ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے بہت سی الیکشن پہ آ گئی ہے. تو ہم ہر پولیٹیکل لیڈر کی قدر یہ نہیں لگ رہا ایسا ابھی تک تو ڈرائنگ روم سے باہر ہی نہیں نکلے. جب نکلیں گے تو مینیفیسٹو لے کے آئیں گے، عوام میں جائیں گے، پہلے جلسے تو کریں نا. ابھی تک ان جلسے بھی نہیں کیا، عوام میں تو گئے نہیں ہیں. عوام میں جائیں گے تو پھر آپ اور میں اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. اچھا، آپ بطور سیاسی ورکر کیا سمجھتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کا مستقبل کیا ہے کہ جب ان کے لیے سیاست میں واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو چکا؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حلقے تک کی، جتنے بھی لوگ ہیں نئی جماعت، ہر کوئی اپنے حلقے تک ہی محدود ہے. اور وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہ ہو تو شاید الیکشن نہیں جیت سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں مستقبل. ہر کوئی کہتا ہے، جو بھی سیاستدان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں جو قومی اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور یہ نئی جماعت بنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب عوام میں جائیں گے، میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جب عوام میں جائیں گے اس کے ریسپانس کا پتہ چلے گا کہ ان پر لوگ کتنا اعتماد کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کا مستقبل کیا ہے یا باقی لوگوں کا مستقبل کیا ہے. چلیں یہ بتا دیں، وہ تو ایک نئی جماعت بنی ہے ان کا، میاں نواز شریف کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیے میاں نواز شریف کا مستقبل تو پی ایم ایل این نے بتانا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان آنا ہے، یہ تو ان کے انٹرنل مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ ایک سیاسی ورکر، آپ ایک عہدیدار ہونے کی حیثیت سے چھوڑ دیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آپ بتائیں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اگر پی ایم ایل این میں ہوتا اور یہ سچویشن ہوتی تو میں کب کا اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہتا کہ آگے پاکستان کی عوام میں ہوں اور پاکستان کی عوام کے میں رہیں، اور یہاں پر جو ہے آپ ایجوکیشن کی پالیٹکس کرنی ہے، عوام میں جانا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کو عوام میں رہنا چاہیے، اور ان کو کب کا جو ہے 1 سال ہو چکے، میں سمجھتا ہوں کہ کب کا ان کو پاکستان آ جانا چاہیے تھا اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، اپنی پارٹی کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اچھا کنڈی صاحب، ایک آخری سوال، آپ بطور پارٹی ترجمان کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تو کیا 24ویں بار آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا آئی ایم ایف کا راستہ ترک کر کے آپ کے پاس کوئی پلان بھی موجود ہوگا؟ دیکھیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ایسے پاکستان کا جو ہے اس کو ہم سارا دلوائیں۔ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں اس وقت کی جو سچویشن آئی ایم ایف والے سے تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لہٰذا پوری کوشش پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت اگر آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کی جو بیک بون ہے زراعت، اس پہ انحصار کریں، زراعت کو ہم پروموٹ کریں، ہم اپنے زمینداروں کسانوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز دیں تاکہ جو ہماری جو ملک ہے بیسیکلی وہ زراعت پہ انحصار ہے، تو ہم ان کو آگے لے کے آئیں، اپنے انڈسٹریز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے ریونیو کو جو ہے وہ جنریٹ کریں اور ہم آئی ایم ایف سے